صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگوں اور بھائیوں، تقریریں تو بہت اچھی آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں آج کوئی خاص تقریر کرنے نہیں بیٹھا، ایک مسئلہ پیش کرنے کے لیے بیٹھا، یہ اس کو اچھی طرح سے سمجھو۔ اس مسئلے سے پہلے ایک دوسرا مسئلہ، جب میری کار روڈ پر سے اس گلی میں موڑی تو مجھے گلی اتنی گندی معلوم ہوئی کہ میں نے دنیا میں اتنی گندی کوئی گلی نہیں دیکھی۔ روڈ تو ٹھیک تھا، لیکن روڈ سے جب یہ گلی گلی میں مجھے نہیں معلوم ادھر کون سی بلڈنگ ہے۔ گلی میں جب میری کار موڑی تو میں نے پوچھی آخر تک اتنا پورا کاغذ پڑا ہوا دیکھا کہ میں نے دنیا میں اتنی گندی گلی کوئی نہیں دیکھی۔ میں ساری دنیا میں بھٹکتا ہوں اور واقعہ یہ بتاتا ہوں کہ اتنا اتنی گندی گلی میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ ہر بلڈنگ سوسائٹی ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ گلی کے جو ماحول ہے ارد گرد ہے اس کو کلین صاف ستھرا رکھے۔ ایسا گندا کیوں ہے؟ لندن میں یہ مشہور ہے، بغل میں کسی محلے میں 2-4 کاغذ پڑے ہوئے ہیں سڑک پر تو سمجھ لو کہ وہ ایشین کا محلہ ہے۔ اس لندن میں مشہور ہے کہ اگر کسی کے محلے کے باہر سڑک پر اگر 2-4 کاغذ پڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لو وہ ایشین کا محلہ ہے۔ غیروں کے محلے میں ایک دن کا پڑا ہوا نہیں نظر آتا، اور غیروں کے محلے میں نہیں، لندن کے پورے ہائی وے پر آپ کو کہیں دن کا پڑا ہوا نظر نہیں آئے۔ اور اگر گاڑی میں سے کوئی آدمی کچھ کھا کر کے چاکلیٹ کا کاغذ پیچھے ڈال دے تو آپ کو 10 مائل جاتے جاتے پولیس والوں پکڑ لے اور 50 پاؤنڈ جرمانہ ہوگا کہ تم نے بائک کیوں ڈالا۔ گاڑی کے اندر 10 سیکنڈ رکھو، چاکلیٹ کا کاغذ اور ادھر رکھو، بائک روڈ پر کیوں ڈالا۔ 10 مائل جاتے جاتے پیچھے پولیس والوں پکڑ لے تو پورا ملک ایسا کلین صاف ستھرا ہے کہ ہائی وے پر بھی آپ کو ایک دن کا نظر نہیں آئے۔ اور شہر کے اندر بھی غیروں کے محلے میں آپ کو روڈ پر کوئی دن کا نظر نہیں آئے۔ اگر 2-4 کاغذ پٹے پرانے واقعی روڈ پر پڑے ہوں تو لوگ سمجھ لیتے کہ ایشین کا محل ہے، یہ گندے لوگ ہیں، ان کی کوئی صفائی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ اندر تو ہر ایک صاف ستھرا رہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا انتظام ہے صفائی کا، لیکن باہر بھی تو انتظام چاہیے۔ وہ حدیث شریف یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، نظفوا ابنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، یہودیوں جیسے مت بنو، اپنے گھروں کے آنگن کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ حدیث ہے، نظفوا ابنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود۔ معلومات مدینہ میں یہود کے محلے آنگن گندے رہتے تھے، اندر تو وہ بھی بڑے صاف ستھرے رہتے تھے لیکن آنگن گندے رہتے۔ لندن میں جس محلے میں مسجد میں قیام کرتا ہوں وہ آدھا محلہ مسلمانوں کا ہے اور آدھا یہودیوں کا ہے۔ دو یہودیوں کے گھر ہیں،
اور ان کا مسجد ہے، ان کا سینگوگ ہے، ان کا دارالعلوم ہے، ان کا مدرسہ ہے. ہماری مسجد سے 5-7 گھروں کے فاصلے پر ان کا ہے. تو اس محلے میں جہاں میں ٹھہرتا ہوا تھا آدھا محلہ یہودی، تو ان کا آدم گندہ، لیکن گھر سے آگے صحن کے آگے کوٹ سے آگے روڈ تو کلین ہے، لیکن وہ کوٹ کے اندر جو صحن ہے وہ ان کا گندا. فوراً دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہودی کا گھر ہے. مسلمان کا گھر ہوگا تو وہ آنگن بھی اس کا صاف ستھرا ہوگا، لیکن یہودی کا ہوگا تو گندا ہوگا کہ لفظ میں بھی معلوم ہے. یہ ان کا فطرت کا مزاج ہے. یہ فطرت اور مزاج مسلمان کی نہیں بنی چاہیے. ایک قصہ مجھے یاد آیا. میں ایک مرتبہ ٹورنٹو اترا اور امیگریشن سے بات ہو کر کے آگے جا رہا تھا. تو راستے میں کسی میں وہ چباتے ہیں چنگم کہتے، کیا کہتے چنگم، کسی نے چنگم چبا کر کے روڈ راستے میں ایک جگہ پر تھوک رکھا. تو ایک لیڈی وہاں سے میرے آگے گئی، اس نے جا کر رک گئی اور رکا تو سب لوگوں سے کہا دور رہو. اور اس نے فون کر کے فوراً صفائی کرنے والے کو بلایا اور اپنے سامنے جب تک وہ پورا ایریا صاف نہیں وہ آگے نہیں بڑھی. اس نے کہا اگر میرے ملک کے ایئرپورٹ پر یہ گندگی ہوگی تو میرے ملک کی تصویر پوری جائے گی پوری دنیا میں. ٹورنٹو کا ایئرپورٹ گندا ہے، راستے میں کسی نے تھوک رکھا ہے. وہ باقاعدہ فون کر کے اس نے صفائی والے کو بلایا اور سارا دھلوا کر صاف کروا کر پھر وہ آگے بڑھے. یہ غیروں کا مزاج ہے اور ہمارا مزاج اس سے آگے ہونا چاہیے بجائے اس سے آگے ہونے کے ہم پیچھے چلیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں صرف کپڑے صاف ستھرے ہونا اور گھر کے اندر کا حصہ صاف ستھرا ہونا یہی صرف اسلام نہیں ہے. گھر سے باہر جو آنگن ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے. لہٰذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھو اور پوری کالونی کے بلڈنگوں سے باہر جو راستے ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، کوئی دن کا نہیں پڑا ہوا ہونا چاہیے. اور جو سوسائٹیاں ہیں تو بلڈنگوں کی ان کی یہ ذمہ داری، ہر آدمی کہاں جھاڑو لگانے جائے. سوسائٹیاں ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام ماحول صاف ستھرا رکھیں، کہیں کوئی دن کا پڑا ہوا نہیں ملے. لوگ آئیں تو وہ ماحول دیکھ کر بتایا کہ یہ ہے مسلمانوں کا بھائی. ہمارے محلے پہ ایسے نہیں ہے. یہ امپریشن ملنا چاہیے لوگوں کو، تو ان کا تو امپریشن نہیں ملنا چاہیے. ایک حدیث شریف، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی موزون ہیں اور موزونیت کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ حسین یحب الحسن، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ موزون ہیں اور موزونیت کو پسند کرتے ہیں. موزون کیا ہے؟ یہ 4 بٹن ہم نے لگائے ہیں. کیوں لگائے ہیں؟ بچوں اگر گلا تنگ ہے تو یہ کھلا چھوڑ دو، مگر 3 تو لگاؤ. یہ موزونیت ہے. اور 1 بٹن بھی لگا ہوا نہیں، کھلے بٹن تو کیا برا ہے؟ کوئی ننگا پتھر بھی نظر آ رہا ہے؟ ابھی ننگا پتھر نظر نہیں آ رہا لیکن موزونیت کے تو خلاف ہے. گھر کے اندر سامان بکھرا پڑا، کوئی ادھر پڑا، کوئی ادھر پڑا، کوئی ادھر پڑا، کوئی ادھر پڑا. اپنے گھر کے اندر نہیں، ہر چیز سلیقے سے رکھو. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہیں رکھو. ماچس کو فلاں جگہ ہونا چاہیے، ماچس وہیں رہنی چاہیے، دوسری جگہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ موزون ہیں اور وہ موزونیت کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے کائنات کے ہر چیز کو موزون بنایا. دیکھو ناک یہاں رکھا،
منہ کے قریب میں ناک رکھی، چکھنے کی قوت زبان میں رکھی، کہ ٹٹولنے کی قوت ہاتھ میں رکھی، سننے کی قوت بھی ناک کے قریب میں یہاں رکھی ہے، منہ کے قریب میں رکھی۔ یہ سارا انتظام کیوں کیا ہے؟ تاکہ پیٹ میں کوئی غلط چیز نہ پہنچنے پائے۔ پہلے ہاتھ سے دیکھ لو تو کہیں بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے، بہت زیادہ گرم ہے تو مت اٹھاؤ، ہاتھ ہی میں اس کو چھوڑ دو۔ بہت پرانا قصہ ہے، گھر میں لاپسی پکی تو میری ایک پھوپھی تھی، بہت پہلے انتقال ہو گیا، اس نے لا کر کے نوکر کو دی، ہندو نوکر تھا، قریب میں چارپائی پر میرے دادا بیٹھے تھے، اس نے لا کر کے دی۔ تو اب یہ ہندو تو غریب تو ہوتے ہی ہیں، اس نے فٹافٹ لوگ میں بنا کر منہ میں رکھا۔ اب وہ اتنی گرم تھی کہ نہ اگلے بنے نہ نکلے بنے، تو آنکھیں پتھرا گئی یعنی ٹھہرائی گئی، گرم اتنا تھا کہ منہ میں رکھنے سے آنکھیں ٹھہرائی گئی، یعنی مووی کہتی ان کو انوس ہے، مووی نے کیوں ہوا تھا انوس ہے کہ مووی کہتی ان کو انوس ہے۔ تو دادا نے کتابیں کیوں پوچھی، مووی نے کتابیں کیوں پوچھی، ان کے ہاتھ میں لاؤ بڑی منہ مجھے سے کتابیں کیوں پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے چمچمن کو کچھ مجبوری ہو، ایسی پتلی چیز ہے جو انگلیوں سے نہیں کھائی جا سکتی تو تم جانو، باقی اللہ نے پاس چمچ دیے ہیں، ان چمچ سے کھاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کھانا جو ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے۔ جب منہ کے قریب لے جاؤ گے تو ناک ایک دم سونگے گا، اور سونگ کر کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا بدبودار ہے؟ کوئی سڑ گیا ہے تو آدمی لقمہ اٹھا کر کے منہ میں رکھنے سے پہلے ہی روک جائے گا، اتنی بھی گوشت خراب ہو گیا تھا کوئی۔ تو ناک کو اتنا منہ کے قریب رکھنا ہے تاکہ جب تک ناک ٹیسٹ نہ کر لے کوئی چیز منہ میں داخل نہ ہو گئی داخل، اب زبان ٹیسٹ کرے، اگر وہ نکلنے کے قابل ہے تو آدمی نکلے گا اور تھوک دے گا، اور کان بھی قریب ہی رکھے ہیں، وہ بھی ٹیسٹر ہیں۔ وہ ایک خان صاحب نے جامن خریدے، اس میں اتفاق سے بھونرا گر گیا زندہ، ڈاکٹر میں خرید کر لائے، بیٹھ کر کھا رہے ہیں، وہ بھونرے کو بھی کھانے منہ میں رکھا، وہ بولا، دونوں نے کہا چون کر کیا کر کادے کادے سب جامن، اسے دکھا۔ اب وہ کیوں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ کان سن رہے ہیں، اور کان بتا رہے ہیں یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، وہ تو خان صاحب ہے، ماننے والا کہاں ہے، اسے دکھا دے۔ تو یہ سارے حواس اللہ نے رکھے ہیں، اور فیسنگ پورے چہرے میں فیسنگ، پورے بدن میں فیسنگ ہے، چہرے میں احساس رکھا ہے، چہرے میں احساس رکھا، آنکھوں سے دیکھو کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، ناک سے سونگھو، کانوں سے سنو، زبان سے ٹیسٹ کرو، اور پھر کھانے کے قابل ہے تو پیٹ میں جانے دو ورنہ پیٹ میں جانے مت۔ یہ اللہ جل شانہ امن والوں کا نظام ہے، وہ جمیل ہے، ہر چیز موزون ہے، اور وہ موزونیت کو پسند کرتے ہیں، لہذا اپنے گھروں کے اندر بھی بے ترتیب نہیں رہنا چاہیے، سامان ہر چیز طریقے سے رکھو، اس چیز کو جہاں رہنا چاہیے وہیں رکھو، کہ گھر میں پڑی ہے نہیں قاعدے سے رکھو، اور گھر سے باہر جو صحن ہے اسے صاف ستھرا رکھو، اگر گندا صحن ہے تو یہ یہودیوں کی فطرت ہے
حضور نے منع کیا ہے کہ یہودیوں کے مشابہ مت بنو، اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ مسئلہ تو میں یہاں گلی میں داخل ہوئی جب میری گاڑی، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ اپنے بھائیوں سے یہ عرض کروں کہ بھئی یہ کیا تمہاری کالونی کی کیا پوزیشن ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کئی مومن بدنام نہ ہو جائے کہ مومنوں کی کالونیاں ایسی ہوتی، مسلمانوں کی کالونیاں نہیں، مومنوں کی کالونیاں بدنام نہ ہو جائے کہ گندی کالونی ہوتی ہے جب جاؤ ان کے۔ اصل وہ بات جو مجھے کہنی ہے، سمجھانی ہے، جس کے لیے میں نے آیا تھا، شاید اس کے لیے وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں میں۔ شیطان کو بڑی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے سے، وہ چاہتا تو یہ ہے کہ انسان مادر ذات ننگا ہو جائے، جیسے بکری، بھینس، کتا مادر ذات ننگے ہیں، اسی طرح سے انسان میں مادر ذات ننگا ہو جائے۔ شیطان کی دلچسپی تو یہ ہے، مگر اللہ نے انسان کو کامن سینس دی، عام انسانی عقل دی، بس شیطان کی درجہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا کہ مادر ذات ننگے کر دے انسانوں کو اور سب انسان ننگے گھومتے پھرے، ایسا تو نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ نیم برہنہ کر سکتا ہے، آدھا ننگا کر سکتا ہے، ورنہ اصل کی دلچسپی تو اس کی مادر ذات ننگا کرنے کی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کے اولاد، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر ڈالے شیطان، جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو فتنے میں مبتلا کیا اور فتنے میں مبتلا کر کے کیا فتنے میں مبتلا کیا تھا؟ جنت سے گیٹ آؤٹ، اخرج ابویکم من الجنت، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اس نے، یہ فتنے میں مبتلا کیا۔ جنت سے نکالنا یہ تو بنیادی مین ایم تھا، مقصد تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک مقصد اور بھی تھا، وہ دونوں سے دادا دادی کے کپڑے کیوں اتروا رہا ہے؟ ینزع عنہما لباسہما، حدیث میں ہے کہ جب شجر ممنوعہ دادی دادے نے کھایا تو جنت کا لباس سر دے کر اتر گیا اور دونوں ننگے ہو گئے، مادر ذات ننگے ہو گئے، تو انہوں نے جنت کے پتے لے کر کے ان کو جوڑ کر کے اپنے ننگا پہ کو چھپا لیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو سب ننگے اٹھیں گے، مادر ذات ننگے اٹھیں گے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ سب ننگے کیوں اٹھے؟ یہ دنیا کا لباس دنیا تک رہے، جنت کا لباس جنت تک رہے، تو جنت سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا تو جنت کا لباس اتر گیا، وہ جنت کا لباس لے کر دنیا میں نہیں آ سکتا، وہی اتر گیا۔
اسی طرح سے دنیا سے جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو دنیا کا لباس اتر جائے اور قبروں سے انسان مادرزار ننگا سے اٹھے گا اور پھر ان کو لباس پہنایا جائے گا، وہی جنت والا لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ اب جنت میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو فرمایا ینزع عنہما لباسہما، وہ ان دونوں کا کپڑے اتروا رہا، کیوں؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ دونوں کو ان کے پردے کا بدن دکھلائے۔ یہ جو ہمارا پردے کا بدن ہے، اس کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں، یہ خاص حالت میں تو اچھا معلوم ہوتا ہے، باقی عام حالات میں آدمی کو اپنا پردے کا بدن بھی برا معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا لیریہما سوآتہما، یہ تو خود انسان کو اپنا ننگاپا دکھلا ہے اور وہ خود بھی انسان کا ننگاپا دیکھنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور شیطان کی پارٹی، ایک تو بڑا شیطان ہے گرو گھنٹا، اس کے ماتحت اربوں خربوں شیاطین ہیں، یہ سب اس کی پارٹی، یہ سب انسان کے شرمگاہ کو دیکھ کر کے دلچسپی لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں اور ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو کم از کم بسم اللہ اتنا کہہ کر جاؤ، تو تمہاری شرمگاہ اور شیطان کی آنکھوں کے بیچ میں پردہ پڑ جائے۔ اب شیاطین تمہاری شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حدیث ہے اور ترمذی شریف میں کتاب الصلاۃ کے بالکل آخر میں ہے، صرف اور کچھ نہیں جانتے تم تو اتنا کو بسم اللہ یہ کہہ کر بیت الخلاء میں جاؤ اور شیطان تمہاری شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکے گا، پردہ پڑ جائے۔ اور اصل دعا تو وہ ہے جو پوری کامل جو دعا ہے وہ تو وہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے ساتھ بسم اللہ بھی ملا دو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بڑی اور بڑھیا ہو جائے۔ بہرحال جب انسان چھوٹے بڑے استنجے کو جاتا ہے تو شیطان اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ کیا کھلواڑ کرتا ہے؟ جنگل میں استنجے کرنے بغیر پردے کے بغیر دعا پڑھے استنجے بیٹھا ہے، وہ کسی بندے کو لائے گا چل تجھے سنیما دکھاؤں، اور وہ کہیں جا رہا تھا وہ اس راستے پر لا کر دکھائے گا کہ دیکھے سنیما۔ یہ کھلواڑ کیا اس نے، اس بندے کو پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، اس کو یہ راستے پر لے آیا اور لا کر کے شرم کر دیا۔ یہ شیطان تمہارے شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، لہذا اس سے بچو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ شیاطین بھی فرینڈز ہیں، دوست ہیں، اولیاء ہیں، اگر کس کے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کی جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کے وہ فرینڈز ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب بے حیائی کا کام انسان کرتا ہے تو دلیل یہ لاتا ہے کہ یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور پھر اور ایک قدم آگے بڑھاتا ہے کہ یہی شریعت کا حکم ہے، اللہ امرنا بہا۔ قرآن نے کہا ان کو کہو اللہ فحشا کا حکم نہیں دیتے، تم اللہ کے نام پر ایسی بات کرتے ہو اللہ کی طرف سے، اس کو تم جانتے نہیں ہو۔ بہرحال
یہ آیات ہیں سورہ اعراف، ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو بڑی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے سے، وہ مدرسہ ننگا کرنا چاہتا ہے۔ آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو لنگی یہاں تک چڑھا لیتا ہے۔ ارے بھائی یہ خاص حالت ہے بیوی کے ساتھ ملنے کی، اس وقت نہیں پڑتا مستحب ہے۔